اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد۔ آج جو الفاظ جو کلام میری لفظوں سے نکلنے والی ہے، میرے سرکار میرے پیر مرشد کے کرم سے، وہ الفاظ وہ معرفتی کلام آج کے صرف جو زبان کے علم رکھتے ہیں، جو زبانی علم رکھتے ہیں، ان لوگوں کے دماغ سے پار ہو جائے گی۔ جو صرف کتابوں کا اور مدرسوں کی علم رکھنے والے ہیں، ان کے دماغوں سے یہ پار ہو جائے گی، وہ اسے کفر اور شرک کا نام ہی دیں گے۔ لیکن جو لوگ علم طریقت، علم تصوف، علم معرفت کا یہ علم بھی حاصل کیے ہوئے ہیں، اور جو لوگ اس پر گامزن ہیں، وہ لوگ اس کلام کو بخوبی سمجھ پائیں گے۔ تو وہ کلام یہ ہے، ملاحظہ فرمائیں، خدا کہیں کا نہیں، خدا کسی کا نہیں، خدا کہیں کا نہیں، خدا کہیں نہیں۔ آپ یہاں وہاں ڈھونڈتے ہو خدا کو، مسجد میں مندر میں، یہاں وہاں ڈھونڈتے ہو خدا کو، خدا دراصل کہیں نہیں، اور خدا کسی کا نہیں۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ خدا ہمارا ہے، کسی کا یہ خیال ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمارا ہے۔ خدا کسی کا نہیں، خدا تو بس خود ہی کا ہے، خدا تو بس خود ہی کا ہے، خدا نہیں، خدا کسی کا نہیں، خدا تو بس خود ہی کا ہے، خدا تو بس خود ہی کا ہے۔ جس نے اپنے خود ہی کو بلند کیا، خدا اسی کا ہے، جس نے اپنے خود ہی کو بلند کیا، خدا اسی کا ہے۔ یہ مندر مسجد جا کر اسے ڈھونڈنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ روزے، نمازیں، حج و زکوٰۃ ادا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے تو ذریعہ بنایا ہے ان بندگیوں کو اپنے عشق و محبت کا، لیکن تو نے یہ ساری بندگی کرنے کے بعد بھی اپنے دل میں اپنے رب کے لیے یہ عشق و محبت پیدا نہ کر سکا۔ جس نے اپنے دل میں عشق و محبت اس رب کی ذات کے لیے، اس رب کائنات کے لیے پیدا کیا، اس نے انا الحق کا نعرہ لگاتے ہوئے اس رب کے عشق و محبت میں خود کو سولی پر چڑھا دیا۔ اس شخص کا نام ہے منصور حلاج۔ اس نے انا الحق کے نعرے لگاتے ہوئے خود کو اس رب کے عشق و محبت میں سولی پر چڑھا دیا، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا، صرف اور صرف اپنے رب کے عشق و محبت کی خاطر۔ دراصل خدا ایسے لوگوں کا ہے، دراصل خدا ایسے لوگوں کا ہے، انہی لوگوں کا ہے۔ یہ روزے، یہ نماز، یہ حج و یہ زکوٰۃ، یہ تو ذریعہ ہے خدا سے عشق و محبت قائم کرنے کا، پیدا کرنے کا، فقط ایک ذریعہ ہے۔ اپنے اندر محبت، دیوانگی اس رب کائنات کے لیے لانے کا۔ لیکن تو نے کیا کیا؟ تو نے اگر محبت، دیوانگی پیدا کی بھی تو صرف اپنے بیوی بچوں، اپنے پریواروں، اپنے کاروبار، ان دنیا داروں کے لیے دیوانگی قائم کی۔
اس رب کائنات کے لیے نہیں کی، جبکہ رب کی بندگی کا اصل مقصد اس رب سے عشق و محبت اور دیوانگی ہے، اس رب کی ذات سے، اس رب کائنات سے۔ لیکن تمہارے اندر محبت عشق آئی بھی، ان نماز روزوں میں بھی اگر محبت عشق کسی کے لیے پیدا ہوا بھی تو وہ عشق محبت اپنے بیوی بچوں، اپنے کاروبار یا دنیا داروں کے لیے ہی عشق و محبت پیدا ہوئی، اور اسی کے لیے تو جیا اور اسی کے لیے مرا، اور اپنے رب کو ناخوش کرنے کی چاہت رکھی اور نہ تو خوش کر سکا، اور نہ کمپلیٹ تو ایک انسان بن سکا، نہ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن سکا، انکمپلیٹ بندہ بن کے رہ گیا، انکمپلیٹ، کمپلیٹ مکمل نہ تو تھا اور نہ ہو پایا، اور نہ تو نے چاہت رکھی کہ کمپلیٹ مکمل حضور کی امتی بن کر شامل ہو جائے امتیوں میں، اور کمپلیٹ مکمل بندہ رب کا بن جائے، یہ چاہت بھی تو نے نہ رکھی۔ تو اسی لیے میں سرکار کے کرم سے یہ معرفتی کلام پیش کر رہا ہوں، جنہیں سمجھ میں آ گیا تو وہ کامیاب بندہ بن جائے گا، جسے نہ آیا وہ انکمپلیٹ کا انکمپلیٹ ہی رہ جائے گا۔ خدا کہیں کا نہیں، خدا کسی کا نہیں، خدا کہیں کا نہیں، خدا کہیں نہیں، خدا کسی کے لیے نہیں، خدا تو بس خود ہی کا ہے، خدا تو بس خود ہی کا ہے، جس نے خود ہی کو بلند کیا، خدا تو بس اسی کا ہے، جس نے خود ہی کو بلند کیا، خدا تو بس اسی کا ہے۔ اور انسانوں کی خودی کیا ہے، یہ ایک باطنی تعلیم سے پتہ چلتا ہے، علم طریقت کی تعلیم حاصل کرنے پہ پتہ چلتا ہے، اور یہ خودی کیا ہے اس کے بارے میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے اپنے شعروں میں، اور وہ شعر حضرت علامہ اقبال کی یہ ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا تجھ سے پوچھے بتا تیری رجا کیا ہے۔ یہ بندے کی خودی کی بلندی کے طرف اشارہ ہے حضرت علامہ اقبال کے ان شعروں میں، اور تیری خودی کو بلند کرنا یہ تیری کامیابی ہے، اسی میں تیری کامیابی ہے۔ اور یہ خودی کیا ہے، یہ خودی تیرے ہی اندر ہے، تیری وہ لطائف، تیری وہ روحیں ہیں، اسی روحوں کی طرف اشارے ہیں، اور اسی کو بلند کرنا، خودی کو بلند کرنا ہے، اور اسے بلند کرنے کے لیے تجھے علم شریعت سے باہر نکل اپنے آپ کو علم طریقت کا ادھین بنانا ہوگا، تجھے علم طریقت سیکھنی ہوگی، جس کے لیے تجھے ایک کامل ذات چاہیے، مرشد کامل چاہیے، اس مرشد کامل سے تجھے وہ روحانی تعلیم حاصل کرنی ہوگی، اپنے خودی کو بلند کرنے کے لیے، اپنے روح کو بیدار کرنے کے لیے۔ تیری روح بیدار جس دن ہو گئی اس دن سمجھ لے کہ تیری خودی بلند ہو گئی، تو نے خودی کو بلند کر لیا، تیرے اندر کے لطائف، روحیں، لطیفہ قلب، لطیفہ سری، لطیفہ اخفا، یہ ساری روحیں جس دن بلند ہو گئی تو تیری خودی بلند ہو گئی، اسی خودی کے طرف حضرت علامہ کا اشارہ ہے۔ تو یہ روحیں اگر تیری جاگ گئی، بیدار ہو گئی تو تیری خودی بلند ہو گئی، اسی کو کہتے ہیں خودی کو بلند کرنا، اور جس نے خودی کو بلند کیا خدا اسی کا ہے، اسی کا ہے خدا۔
اور اس خودی کو بلند کرنا اتنا آسان بھی نہیں کہ تو خود سے بلند کر لے، اس کے لیے تجھے چاہیے مرشد کامل، کامل ذات، جو تجھے اس خودی کا رہسیہ راز کھولے، تجھے اس کی تعلیم عطا کرے اور تیری خودی کو بلند کر دے۔ تو مرشد کامل کا ہاتھ تھام لے اور اپنی خودی کو بلند کر لے، تاکہ خدا تیرا، تو خدا کا۔ اور اگر نہ کیا تو نے اپنے خودی کو بلند تو تیرا حال ایسا ہے کہ مولا مولا لاکھ پکاروں لیکن مولا ہاتھ نہ آئے، مولا مولا لاکھ پکاروں لیکن مولا ہاتھ نہ آئے، اور لفظوں سے ہی بہل رہے ہیں، لفظوں سے ہی بہل رہے ہیں، مانا ہاتھ نہ آئے، لفظوں سے ہی بہل رہے ہیں، مانا ہاتھ نہ آئے۔ تو یہ خودی کو بلند کیے بغیر چاہے آپ اللہ اللہ کرتے رہیں، رام رام کرتے رہیں، جتنا پکارتے رہیں، یہ صرف لفظوں سے ہی بہلتے ہوئے جیون کٹ جائے گی اور مر جائیں گے، لیکن اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ معنی جو ہے اس کا وہ ہاتھ نہ آئے۔ اسی پہ فرمایا کہ مولا مولا کرتے کرتے، رٹتے رٹتے تھک گئے لیکن مولا ہاتھ نہ آئے۔ میاں لفظوں سے ہی بہل رہے ہیں لیکن معنی ہاتھ نہ آئے۔ تو لفظوں سے بہلنا چھوڑے، حقیقت کی طرف آگے بڑھیں، معنی حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے خودی کو بلند کریں۔